آرٹیکل 184(3) اور آرٹیکل 184(3) کے بعد جو کاروائی کا طریقہ کار ہوگا وہ ریٹ آف کو وارنٹوں کے مطابقت میں ہوگا، جیسے کہ مختلف کیسز میں پریزیڈنٹ بنے، یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا۔ اگر کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو اس کا پیمانہ طے کیا جائے، تاکہ روز ایک گول بحث نہ ہو کہ بار بار اس بات پہ آئیں کہ ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن آپ فیصلہ کریں۔ اگر ثبوت ہوتا تو پریئر میں کیوں یہ کہا جاتا کہ ایف آئی اے اور نیب کو کہا جائے کہ جلا کے ثبوت لے کے آئے؟ یہی تو ساری بات ہے۔ اور جب کمیشن بنانے پہ آتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ کمیشن ہم نہیں بننے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ کسی طور پر ہم کمیشن نہیں بننے دیں گے۔ تو اب چونکہ یہ اس طرح کا کیس بنایا گیا ہے تو ٹرائل کا بھی کام جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے، کمیشن کا بھی کام جو ہے طلب کیا جا رہا ہے، اور دونوں کاموں کے تحت جب آرٹیکل 184 پہ آتے ہیں تو وہ سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایک انوکھا انداز اپنانا ہے ایک ایم این اے کے لیے، تو پھر اور بھی ایم این اے کا ٹرائل ہو رہا ہے اسی سپریم کورٹ میں، عمران خان اور جہانگیر ترین کا ٹرائل ہو رہا ہے، اور وہی ایم این اے جو ہیں اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں، اسی لیے ان کا کیس جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کا پیمانہ کوئی طے نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ واضح کیا جائے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ علیحدہ آپ نے طریقہ کار قائم کرنا ہے جس کا آج نام لیا گیا کہ اس طریقہ کار کا نام نعیم بخاری رکھ دیں، تو اگر آپ نے علیحدہ طریقہ کار طے کیا جائے تو وہ ظاہر کیا جائے تاکہ اس کے مطابقت میں ہم جواب دے سکیں۔ اور اگر وہ پیمانہ طے کیا جانا ہے تو پھر کیا عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیس میں وہاں بھی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی؟ کیا وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ مختلف پیمانے جو ہے اسی طرح طے ہوں گے؟ اور واضح طور پہ کہا ہمارے وکیل نے کہ ہم سر جھکے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے، ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے۔ تمام خاندان جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے پیش کر دیا، جن کو ضرورت بھی نہیں تھی، جو باہر پاکستان مقیم ہے ان کو بھی لا کر کے پیش کروا دیا، اور جو جواب ہے وہ ہر لمحے پہ جن کے متعلقہ ہے وہی وکیل پیش کرے گا۔ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اس کیس میں، یہ بار 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 سب مانتے ہیں، اور اس کے جو طریقہ کار ہے وائب ٹھنڈا اس کو قائم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جو بار بار ثبوت پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی کوئی تعلق نہیں بن رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیسے آگے بڑھنا ہے؟ یہ وضاحت جو ہے طلب کی گئی ہے، کیونکہ روز کے ایک پبلک پرسپشن کی جنگ میں مختلف قسم کی چیزیں وہ توڑ مروڑ کے پیش کی جا رہی ہے عوام کو کہ آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک بی بی سی اردو کی رپورٹ چھپی، اس میں یہ پرانی خبر کو نئی پنی چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہت بڑی تھڑتھلی مچ گئی ہے، کیونکہ مقامی جو اخبارات ہیں اور مقامی جو میڈیا ہے ان ساروں کی اس کی اعلیٰ معلومات ہیں، اور وہاں سے جو حاصل کرنے چاہ رہے تھے ایک جعلی خبر کے تحت، ایک پرانی خبر کو نئے کر کے ایک انداز میں پیش کرنے کے تحت، وہ حاصل نہیں ہونا تھا۔ آج ساری اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ وہ بی بی سی اردو کی رپورٹ جو ہے اس کی انکوائری کی جا رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ یہ کو وارنٹوں کے تحت نہیں ہو رہی، یہ 184(3) کے تحت نہیں ہو رہی، یہ عمران خان کے آف شور کی نہیں ہو رہی، یہ بی بی سی کا ادارہ خود کر رہا ہے، یہ خبر لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کس شدت سے یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں تک بھی جو ہے نا لمبے ہاتھ پہنچ رہے اور استعمال میں لائے جا رہے ہیں کہ مختلف انداز میں کیس کے اوپر اثر انداز کیا جائے تاکہ پبلک کا جو مائنڈ ہے وہ اثر انداز کیا جائے۔ تو اگر محض ایک خبر کی یہ حالت ہے تو جہاں پر یہ کیس سنا جا رہا ہے وہاں پر اگر اس طرح کی بات کی جائے کہ یہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کی جو لفظ ہیں وہ استعمال کیے جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام ذہنوں کے اوپر یہ کیا اثر رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے خلاف پٹیشن میں اس بات سے ہٹ چکے ہیں کہ کرپشن، ٹیکس ایویژن، منی لانڈرنگ، اثاثے چھپانے یہ کیس نہیں ہے اب عمران خان کا۔ بار بار انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیس غلط بیانی کا ہے۔ جب غلط بیانی کے اوپر دلائل دی جاتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ فرار ہونے کی کوشش کر کے واپس یہ آئی سی آئی جے پہ آتے ہیں۔ آئی سی آئی جے میں کہاں لکھا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہے؟ آئی سی آئی جے میں تو یہ لکھا ہے
کہ کوئی بھی جو ہماری خبر ہے اس میں ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی نے غلط کاری بھی کی ہے یا کوئی قانون توڑا ہے. neither to suggest nor imply. یہ ان کے لیگل سٹیٹمنٹ ہے, ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیں. تو اگر وہاں یہ حالت ہے, اور آج بتایا گیا کہ پی آئی اے کی بھی آف شور ہے, عمران خان نیازی کی بھی آف شور ہے, جہانگیر ترین کی بھی آف شور ہے, پھر ساروں کو ایک ہی پیمائش کے تحت آپ اس کی میجرمنٹ کریں. تو یہ کوئی اسپیشل چیز نہیں بننی چاہیے. ہاں جہاں ہم کہنا چاہتے ہیں, یہ عمران خان کا جواب ہے, یہ عمران خان کا جواب ہے الیکشن کمیشن میں, اور اس کے پیراگراف 8 میں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں پیراس 27 to 33 انڈر ہیڈنگ گفٹ بیک ارینجمنٹس ٹو اویڈ ٹیکس. گفٹ بیک ارینجمنٹس ٹو اویڈ ٹیکس raise exactly the same issue to which the answering respondent has already submitted concise statement. عمران خان کے خلاف غلط بیانی کا کیس نہیں ہے, یہ اس کا ثبوت ہے. عمران خان کے خلاف یہ ہے کہ تم نے تحفہ جو ہے جمائمہ کو دیا, جمائمہ نے اس کو دوسری اپنی بیٹی کو دیا, بیٹی نے آپ کو دیا, آپ نے یہاں پر بے نامی کیا, بے نامی پہ آپ نے اسٹیٹمنٹ بنایا, اسٹیٹمنٹ میں آپ نے اگریمنٹ بنایا اور کہہ دیا کہ جناب یہ تحفہ اور ایسٹ میں ڈکلیئر کر دیا. یہ عمران خان کے خلاف ہے, اور اس کا جواب دینے سے وہ قاصر ہے. وہ مینٹینیبلی وہ کہہ رہا ہے میرے سے پوچھ ہی نہیں سکتے. کل الیکشن کمیشن میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں. اور اسی طرح فورن فنڈنگ کے اوپر اس کے خلاف کرپشن کی ایلیگیشن ہے, اس کے خلاف غلط بیانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ٹریجڈی ہے, کس قسم کی آئرنی ہے کہ پرائم منسٹر کے اوپر کیس ابال کے آخر کار وہ صرف غلط بیانی پہ آ گئے ہیں. وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ چل رہی ہے, روز بتایا جا رہا ہے کوئی نئی نئی چیزیں, اور جب تھوڑا سا پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ٹینس کھیل رہے ہیں, اسکواش کھیل رہے ہیں, یہ ذرا بتا دیں, تو وہاں پر کہتے ہیں یہ کوئی نیا کھیل ہے جس کا نام شاید کوئی نئی بخاری رکھا ہے انہوں نے. یہ ہوا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے بتدریج ایلیگیشنز لگتے چلے جا رہے ہیں, ان کی کوئی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ نہیں ہے, ان کے کوئی علامات نہیں ہیں, ان کی کوئی بی بی سی کی سٹوری نہیں ہے. اور جہاں سے وہ ہٹ گئے ہیں کہ نہ کرپشن, نہ منی لانڈرنگ, نہ ایسٹ چھپانے کا کوئی کیس ہے, صرف یہ نعیم بخاری کے لفظ تھے, مائی کیس از 1 of 62-63 کے غلط بیانی ہوئی ہے. تو ایک منٹ پلیز ٹھہر جائیں, صبر کریں تھوڑا سا. سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں بالکل وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. اور 3 مرتبہ الیکٹ ہونے کا یہ کہ جو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ جو کچھ کیا گیا تھا اس کو عوام نے مسترد کیا. عدالتوں میں 52 کیسز بنے تھے نواز شریف کے خلاف جب نیب پیدا ہوئی تھی, 52 ایک کیس کو عدالت کے ذریعے جو ہے ختم کیا گیا. اس میں یہ بھی کیس تھا, ظفر علی شاہ کا کیس آپ پڑھیں, اس میں یہ فلیٹس بھی تھے, اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ پراپر فورم میں آپ جائیں, سپریم کورٹ پراپر فورم نہیں ہے. تو آخر کار اگر وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو یہ جو چھوٹے موٹے یہ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی جو چیز بچوں کو ورگلا کے کرنے کا جو تقریب کی جا رہی ہے, اور ایک اداروں کو مجبور کیا جا رہا ہے, اداروں کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے, اداروں کو گالی گلوچ کی جا رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں تو پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے پاکستان کی. اور یہ کشمیر کے الیکشن میں, گلگت بلتستان کے الیکشن میں, کینٹونمنٹ کے الیکشن میں, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں, بائی الیکشنز میں, اس سارے دورانیہ اس سے پہلے اور جب سے یہ کیس ابھرا ہے وہ عوام ثابت کر رہی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور ان کا ذہن کیا ہے. تو بہترین جو بھی منفی کوششیں اور تقریبیں اور ہتھ کنڈے اور وارداتیں بار بار ایجاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ ساری پست ہوتی گئی ہیں. اور پست ہونے سے اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ کبھی ہمیں ٹینس کا بتایا جاتا ہے تو ہم ٹینس کی تیاری کر کے آتے ہیں, کبھی ہمیں اسکواش کا بتایا جاتا ہے تو ہم اسکواش کی تیاری کر کے آتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ وہاں کرکٹ کھیلنی ہے. دانیال صاحب, عدالتی کانٹیکٹ پہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس سے پٹیشن کے لیے جا سکتے ہیں کہ عدالت کا بینچ جو ہے یہ چینج کیا جائے؟ جی, اس میں ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی پیمانہ ہے, جس پیمانے کے تحت یہ پیمائش ہونی ہے کہ اس کیس میں فیصلہ کیسے آنا ہے, وہ طے کیا جانا چاہیے. جب وہ واضح ہو جائے گا اور اس کے مطابقت میں چلا جائے گا تو پھر اس کا جواب آسان اور بہتر طریقے سے دیا جا سکتا ہے. صرف یہ بات ہے, کیونکہ جو اسٹیبلش لیگل پرنسپلز ہیں, جو پچھلے 400-600 سال سے اسٹیبلش لیگل پرنسپلز ہیں,
یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ شاید ان سے ہٹ کے کوئی طریقہ کار جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے. تو یہ وضاحت مانگی جا رہی ہے کہ وہ کون سا پھر طریقہ کار ہے. جی کیا بی بی سی کی اسٹوری پی ٹی آئی انفلوئنس ہے؟ پی ٹی آئی کے انفلوئنس کی وجہ سے انہوں نے پبلش کی اسٹوری، اس پہ ذرا بتائیں. آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنل ان کے اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز ہیں. اس میں وہ خود جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس میں وہ خود جو ہے اس چیز کا حساب کتاب لے رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کس نے کیا اور کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے اس میں ذکر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور جہانگیر ترین کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں گے کہ اس انکوائری کے تحت کیا نکلتا ہے. ہم خود بھی اپنی تحقیقات کر رہے ہیں اس کی تحت تک پہنچنے کے لیے. گن کلب کے ملازمین کا ابھی بھی احتجاج جاری ہے.